قدرتی نعمتوں سے مالا مال براعظم شمالی امریکہ میں خوش رنگ اور خوش الحان پرندے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں اکثر گھروں کی صبحیں پرندوں کی سریلی آوازوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے پچھلے صحن میں پرندوں کی خوراک کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے یہ منظرنامہ بدل رہا ہے۔ اب پرندوں کے وہ غول اور جھنڈ نظر نہیں آتے جو ماضی میں دکھائی دیتے تھے۔ اب گھروں کے صحن میں دانا دنکا چگنے والے پرندے بھی گھٹ گئے ہیں، بلکہ اکثر علاقوں میں تو وہ سرے سے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ آخر وہ پرندے کہاں چلے گئے؟ آیا انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا یا ان کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی؟ پرندوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سائنسدان اس صورتحال کی ایک افسوسناک تصویر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرندے مر رہے ہیں، ان کی کئی نسلیں ختم ہو گئی ہیں اور کئی اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 50 برس کے عرصے میں امریکہ اور کینیڈا میں پرندوں کی تعداد میں 3 ارب تک کمی آ چکی ہے، جو اس علاقے میں پائے جانے والے پرندوں کی کل آبادی کا لگ بھگ 29%۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرندوں میں بڑے پیمانے پر کمی کا تعلق فی الحال کرۂ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ماحول اب بھی پرندوں کی افزائش کے لیے کارساز ہے۔ پرندوں کو خطرہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود حضرت انسان سے ہے۔ انسان اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کرۂ ارض کی قدرتی حالت کو تبدیل کر رہا ہے۔ جہاں کبھی گھنے جنگل تھے وہاں شہر اور کالونیاں بس گئی ہیں، درخت کاٹ کر زرعی فارم بنا دیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لینڈسکیپ قدرت کا بنایا ہوا نہیں رہا بلکہ اب اسے انسان کا اپنا تخلیق کردہ کہہ سکتے ہیں۔ فصلوں کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور انسان یہ بھول رہا ہے کہ ان میں سے اکثر کیڑے مکوڑے پرندوں کی من بھاتی خوراک تھے۔ جب کھانے کو ہی کچھ نہیں رہا، جب وہ درخت اور پرندے ہی نہ رہے جو پرندوں کی ضرورت اور مزاج کے مطابق گھونسلے بنانے اور نسل بڑھانے کے لیے موزوں تھے، تو پھر بھلا پرندے کہاں رہیں گے؟ کچھ اپنے انڈوں سے نکلے بغیر ہی مر کھپ گئے، کچھ نے کہیں گرا لی اور کوئی کسی جانب نکل گیا۔ امریکی پرندوں کے تحفظ اور مطالعے کی کارنل لیب کے ایک سینئر سائنسدان کین زونبرگ کا کہنا ہے کہ پرندوں کی بہت سی اقسام اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہی ہیں، جس کا نتیجہ ان کی تعداد میں کمی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کمی پرندوں کے تمام گروپس میں ہو رہی ہے۔ پرندوں کی تیزی سے گھٹتی ہوئی تعداد پر کارنل لیب کے ایڈریان ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ایک خطے سے دوسرے خطے کا سفر کرنے والے پرندوں کی تعداد میں حالیہ برسوں میں 14% تک کمی آ چکی ہے۔ پرندوں کی آبادیوں میں یہ انحطاط صرف براعظم شمالی امریکہ ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے پرندے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یورپ کے ایک سائنسدان گریگ کیوری اور اس کی ٹیم نے 2014 میں اپنی ریسرچ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ 30 سال کی مدت میں یورپ بھر میں پرندوں کی تعداد میں 24 کروڑ سے زائد کی کمی ہو چکی ہے، جبکہ حال میں جرمنی کے سائنسدانوں نے بتایا کہ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر واقع جھیل کانسٹنس میں 3 عشر قبل کے مقابلے میں اب 25% پرندے دیکھے جا رہے ہیں۔ پرندوں کی تعداد اتنی تیزی سے گھٹ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ دوسری جانب ان کے تحفظ کے لیے ابھی تک سنجیدگی سے کچھ سوچا نہیں جا رہا۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جنگلی فاختائیں جن کا غول امریکہ کے آسمانوں کو سیاہ کر دیا کرتے تھے، آئندہ چند اشروں میں ہم انہیں صرف ویڈیوز میں ہی دیکھ سکیں گے۔ یونیورسٹی آف یوٹا کے ایک سائنسدان کیگن سیکر کا کہنا ہے کہ پرندوں کی آبادی کا کم ہونا یا ان کی نسلوں کے معدوم ہونے کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آسمانوں میں ان کے خوشنما رنگوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے یا ہمارے کان ان کی سریلی چہچہاہٹ اور گانوں سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے قدرتی ماحول کو پہنچے گا۔ اگرچہ پرندے درختوں اور پودوں پر لگے پھل کو توڑ کر ان کے بیج کھاتے ہیں، اس دوران بہت سے بیج زمین پر گر جاتے ہیں جن سے وہ پودے اور درخت دوبارہ اگاتے ہیں۔ پرندے نہیں ہوں گے تو درختوں کی اقسام کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ کچھ پرندے پھولوں کا زرگل دوسرے پودوں تک منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں، جن سے پودے باراور ہو جاتے ہیں اور ان پر پھل اور پھول آتے ہیں۔ کچھ پرندے شکار کرتے ہیں اور کچھ پرندے شکار بنتے ہیں۔ اس طرح قدرت کے اس نظام میں توازن قائم ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی اگر کمی ہو گئی تو اس توازن میں خلل پڑ جائے گا۔
ताहम इस तहकीक के कुछ रोशन पहलू भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आबी परिंदों की अफजाइश में, जिनमें मुर्गाबियों की कई अकसाम शामिल हैं, बेहतरी आई है। इनका क्रेडिट इन ग्रुप्स को जाता है जो दुनिया भर में इनके तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह उकाब की कई अकसाम जिन्हें दुनिया से मिटने के खतरात लाहक थे, खतरे से बाहर निकल आई। परिंदों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले एक और साइंसदान पैरर कहते हैं कि मुर्गाबियों और उकाबों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हम इन परिंदों की नस्लों को भी महफूज कर सकते हैं जिनकी आबादी तेजी से कम हो रही है। अगर 50 साल में 3 अरब परिंदे गायब हो सकते हैं तो अगले 100 या 1000 साल में क्या होगा? हमें ये सोचना होगा कि मुस्तकबिल के लिए हम कैसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं। क्या एक ऐसा कुर्रा अर्ज जिसके आसमानों पर खुश रंग परिंदे उड़ान न भर रहे हों और हमारे कान उनकी मधुर और सुरीली मौसीकी से लुत्फानंदोज न हो रहे हों? अगर हम ये नहीं चाहते तो परिंदों को बचाने के लिए हमें अभी से इस पर काम करना शुरू करना होगा।